تسبیح سے بڑھ کر کوئی اچھا ہدیہ، کوئی عظیم ترین تحفہ نہیں تھا، اگر ہوتا تو رسول عنایت فرماتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ اتنی عظمتوں والی آپ کی بیٹی انسان ہے؟ یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے نا، یہ عظمتیں انسانی حدود سے بالاتر ہیں، انسانی حدود سے بالاتر اوصاف رکھنے والی دختر آیا انسان ہے؟ یہ سوال پیدا ہوا۔ یہ سوال طول تاریخ میں کسی اور کے لیے پیدا نہیں ہوا، کسی اور کے بارے میں یہ نہیں پوچھا گیا، رسول خدا سے نہیں پوچھا گیا کہ یہ انسان ہے۔ یہ کمالات، یہ اوصاف جو آپ اس کے لیے بیان کر رہے ہیں، یہ انسانی اوصاف نہیں ہیں۔ آیا آپ کی بیٹی انسان ہے، بشر ہے، خاکی ہے؟ کیا فرمایا رسول؟ میری بیٹی حورا انسیہ نہیں، انسان کے روپ میں ہے، یہ انسانوں سے بالاتر ہے۔ یا رسول اللہ تھوڑا سا اور بتائیے، اگر انسان حورا انسیہ ہے پھر تو اشتیاق ہوا، جو آپ تک پہنچا ہے، جو ہم تک پہنچا ہے، اب مجھے نہیں پتا وہ کتنے پرسنٹ ہے، لیکن میرا خیال ہے وہ 10% بھی نہیں ہے جو رسول نے بیان کیا ہے۔ اس زمانے سے، جس زمانے میں جو چاہنے والے ہیں انہوں نے خوف کی وجہ سے، جو دشمن ہیں انہوں نے حسد کی وجہ سے امیر المؤمنین کے فضائل کو چھپائے ہوں، امیر المؤمنین سے زیادہ انہیں جناب سیدہ کے فضائل سے مسئلہ تھا۔ زیادہ مسئلہ ادھر ہے، امیر المؤمنین کی عزاداری میں آ سکتے ہیں، جناب سیدہ کی عزاداری میں نہیں آ سکتے، بہت بڑا فرق ہے۔ امیر المؤمنین کے فضائل کا اعتراف کر سکتے ہیں، جناب فاطمہ کے فضائل کا اعتراف پھر معنی رکھتا ہے۔ ان فضائل کو اگر اعتراف کریں تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے، مشکلات حل ہو جاتی ہیں، حق و باطل کا فرق پتہ چل جاتا ہے۔ بالکل واضح سٹینڈ تھا جناب سیدہ کا مشکل ترین دور میں بھی۔ تو ایسی ہستی جس کے بارے میں رسول خدا ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ حورا انسیہ ہے، یہ خلق کب ہوئی؟ یہ عالم ارواح سے بھی پہلے خلق ہوئی ہے، اور اسے خلق کرنے سے پہلے خدا نے اسے چن لیا تھا۔ یا ممتحنہ، تو ممتحنہ، ممتحنہ وہ نہیں جس کا آزمائش لیا گیا ہو، قبل ان یخلق کی، آپ کو خلق کرنے سے پہلے آپ کا امتحان لیا گیا۔ آپ جب ہوں ہی نہیں تو آپ کو کیا امتحان لیا جائے؟ آپ کو خلق کرنے سے پہلے آپ کو چن لیا تھا، برگزیدہ کر لیا تھا۔ یہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ صرف سمجھانے کے لیے، مثال غلط ہے، ہم جو بھی مثالیں دیتے ہیں وہ سمجھانے کے لیے دیتے ہیں، اور تقریب ذہن کے لیے جو مثال دیتے ہیں وہ اگر بہت کہیں عیناً یہی ہے تو سب غلط ہوتا ہے۔ اس کو میں پہلے بیان کروں، آپ میں سے شاید کچھ لوگ کوئی کریٹیو کام کرتے ہوں، کوئی پینٹنگ کرتے ہوں یا ڈیجیٹل آپ لوگ کوئی چیز بناتے ہوں، تو جو آپ بناتے ہیں وہ بنانے سے پہلے آپ اس کو چن لیتے ہیں کہ میں نے فلاں چیز کی پینٹنگ بنانی ہے، میں نے فلاں چیز کو بنانا ہے۔ بنانے سے پہلے چنا جاتا ہے، انتخاب کیا جاتا ہے کہ میں ایسا ڈوم بناؤں گا، میں ایسی کیلیگرافی لکھوں گا۔ جناب سیدہ کو خلق کرنے سے پہلے، یعنی اس کائنات کی خلقت سے پہلے جناب سیدہ کو خلق کیا۔ سب سے پہلے نور اول خلق ہوا، نور محمدی خلق ہوا، اس کے بعد تجلی اول خلق ہوا، حقیقت علوی خلق ہوا، اور ان دو انوار کے بعد نور فاطمی کو اللہ نے من نور عظمت ہی خلق کیا۔ یہی انسان حیران پریشان کہ یہ کیا حقائق ہیں، لیکن فضیلت پھر آگے چلتی ہے۔ رسول خدا ارشاد فرما رہے ہیں، یہ میں بہت سے احادیث ہیں ان کا حاصل پیش کر رہا ہوں۔
رسول خدا ارشاد فرما رہے کہ میرے نور کو اور امیر المومنین کے نور کو صلب آدم میں قرار دیا گیا اور پاک اسلاف میں یہ چلتا رہا، لیکن میری بیٹی کے نور کو مشکات میں رکھ کر اللہ نے اپنے عرش کی زینت بنا دیا۔ اللہ نور السماوات والارض، اس نور کے ہوتے ہوئے کوئی نور زینت عرش خدا بن جائے۔ اس وقت سے عرش خدا پر تھی۔ اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ، اگر جناب سیدہ اس وقت سے تھی تو جناب سیدہ کی خوراک کیا تھی؟ آپ کھاتی کیا تھی؟ فرمایا میری بیٹی کی خوراک تسبیح الہی تھی۔ خوراک کسے کہتے ہیں؟ جس کو کھانے سے انسان رشد کرتا ہو۔ ہم لوگوں کی رشد کی عمر تو ختم ہو گئی، جو بچے جوان بیٹھے خوراک انہیں لگتی ہے اصل تو یہ خوراک کھانے کی وجہ سے رشد کرتے ہیں۔ ان بچوں سے بھی کہوں گا، اور جو بچے گھروں میں اچھی غذا کھائیں۔ یہ مارکیٹ کے جو پروسیس فوڈ ہیں یہ غذا نہیں ہے، یہ غذا کے نام پر آپ کو پتہ نہیں کیا کیا کھلا رہے ہیں۔ ان سے جتنا ہو سکتا ہے پرہیز کریں اور خالص اصلی دیسی طاقتور چیزیں کھائیں۔ جناب سیدہ کی خوراک تسبیح ہے، یعنی جناب سیدہ کا رشد تسبیح سے ہوتا ہے۔ جناب سیدہ کی تسکین تسبیح سے ہے۔ آپ کو تسکین ملتی ہے غذا سے۔ انشاءاللہ ابھی اس مجلس کے بعد نیاز ہوگی انشاءاللہ۔ جی انتظامیہ میں کوئی ہے ادھر؟ ہے انتظامیہ میں ہے یا نیاز بھی ہے؟ دونوں ہیں، نیاز بھی۔ ابھی دیکھیں بہت سے لوگوں کو تسکین مل گئی اگر نیاز ہے تو، ہیں؟ یہ فطری ہے، اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کے پاس کھانے کو نہیں ہے، آپ کے پاس بہترین کھانے گھر میں چھوڑ کے آپ ادھر آئے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ کی اصل خوراک یہ ہے۔ آپ نیاز کے لیے نہیں آئے ہیں، نیاز سے پہلے جو اصل خوراک ہے آپ کی، جو آپ کی روح کی خوراک ہے، وہ ذکر سیدہ ہے۔ لیکن اس نیاز کا بھی اپنی جگہ تو ہے، اس سے بھی تو تسکین ہوتی ہے۔ جناب سیدہ کی خوراک تسبیح ہے، تسبیح الہی۔ جناب سیدہ کی تسکین تسبیح الہی ہے۔ اسی لیے جب اپنے بابا کے پاس گئی اور رسول خدا نے لولاک نے جو ہدیہ دیا اپنی بیٹی کو، اس سے بہتر اگر کوئی چیز ہوتی تو رسول خدا وہ عنایت کرتے۔ اس کائنات کا عظیم ترین باپ اپنی عظیم ترین بیٹی کو ہدیہ دے رہا ہو، اس ہدیے کا ذکر تا قیامت باقی رہنا ہو، تو جو سب سے اچھا ہدیہ ہوگا وہ عطا کریں گے۔ تسبیح سے بڑھ کر کوئی اچھا ہدیہ، کوئی عظیم ترین تحفہ نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو رسول عنایت فرماتے۔ اور دیا کسے جا رہا ہے؟ جو ایک عمر جس کی خوراک تسبیح تھی۔ اسی لیے اس دنیا میں بھی اس کا رشد، اس کا سکون تسبیح ہے۔ اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اگر آپ درود پڑھیں تو آپ کو بھی جو باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، جو بھی معرفت حاصل ہو رہی ہے، وہ درود کی بدولت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ کوئی چیز بلندیوں کو ملے تو بلندی کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی چیز نیچے جو لوگ ہیں ان کو بانٹ دیں، انہیں عطا کر دیں۔ آپ جو اللہ کی رحمت اہل بیت پر مانگتے ہیں تو وہ اہل بیت ان رحمتوں کو آپ تک منتقل کر دیتے ہیں، آپ تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ تسبیح جناب سیدہ کو جو ہدیہ ملا، اس تسبیح کو جناب سیدہ نے آپ کو ہدیہ دے دیا ہے۔ قیامت تک کے محبین زہرا کے لیے ہدیہ ہے، تحفہ ہے۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز کے بعد تسبیح جناب سیدہ
1000 رکعت سے بہتر ہے. یعنی امام کا 1000 رکعت. البتہ وہ تسبیح بھی امام کی ہے. آپ کی تسبیح امام کے 1000 رکعت سے بڑھ کر نہیں ہے. آپ کے اپنے 1000 رکعت سے بڑھ کر. ایک تسبیح 1000 رکعت سے بڑھ کر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو نسبت جناب سیدہ سے ہے. یہ مجلسیں ابھی یہاں اور بھی مجلسیں ہوتی ہیں. کبھی کسی کے ایصال ثواب کی بھی ہوتی ہیں. وہ بھی مجلس، یہ بھی مجلس. لیکن اس مجلس کا مقام کہاں ہے؟ اس مجلس کا مقام کہاں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مجلس جناب سیدہ کی ہے. اس مجلس میں اگر آپ خوش ہوں، اگر آپ گریہ کریں، اگر آپ آنسو بہائیں، وصل فاطمہ، وہ فاطمہ کو پہنچتا ہے. خدا کی بارگاہ میں جناب سیدہ کے ہاتھوں یہ آپ کا عمل پہنچتا ہے. کتنا فرق ہے کہ آپ کا کوئی عمل آپ کی فائل میں خدا تک پہنچے، یا آپ کا کوئی عمل جناب سیدہ کے ہاتھوں سے خدا کی بارگاہ میں پہنچے. بہت فرق ہے. اور وہ جو ہم نے ابھی مثال میں مجلس ترحیم کہا، وہ مجلس ترحیم اگر صرف مجلس ترحیم ہوتا، اس کو اہل بیت سے کوئی نسبت نہ ہوتی، تو نہ اس میں کوئی ثواب تھا، نہ ہی اس کا کوئی مقام تھا. اس میں بھی سارا ثواب ذکر اہل بیت کی وجہ سے. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. جناب سیدہ کی علمی عظمت، اس کو بھی بیان کیا جا سکتا. ہو سکتا ہے جو 2 مجالس مزید رہ گئی ہیں اس میں ہم کچھ بیان کریں. جناب سیدہ کا مصحف، اس پہ بھی میں صرف یہ بتا رہا ہوں، اس لیے بتا رہا ہوں وقت کم ہے، 2 مجالس سے زیادہ نہیں ہے، ایک مجلس تقریباً ہو چکی. تو جو آپ لوگوں کو چاہیے ہوگا یا جو خدا توفیق دے گا وہ ہم بیان کر دیں گے. اور میرا ایمان ہے کہ جو جناب سیدہ چاہیں وہی ہوتا ہے. اگر ان کی رضا ہوئی تو ان ابحاث میں سے کچھ باتیں بیان ہو جائیں گی. اور یہ مجالس بھی ہمیں خوشی یہ ہے کہ پہلے سے پلان نہیں تھا، اس لیے آپ کو ابھی چند دنوں پہلے ہی اس کی اطلاع ہوئی. ہم سے پوچھا کہ ہم نے کہا اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ جناب سیدہ کا ذکر ہو جائے اور کوئی خدمت شاید قبول ہو جائے. یہ وہ ذات ہے، یہ وہ انفرادیت حاصل ہے جس کا وجود، جس کا ہونا خیر کثیر ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ.